تو فرمائیں گے ارے موت اگر مانگنا ہے، اگر موت اگر آئے تو صدیق اکبر کی محبت میں موت آئے، فاروق اعظم کی محبت میں موت آئے، حضرت علی کی محبت میں موت آئے۔ اگر غیر کی محبت میں مرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ ابو بکر کی، عمر فاروق کی، غوث اعظم کی محبت میں مرو گے تو جہنم میں نہیں بلکہ جنتی ہو جاؤ گے۔ دوستو تو محبت قائم کیجئے، محبت قائم کیجئے۔ صرف ایک واقعہ میں دے رہا ہوں۔ ایک انسان ہے، انتقال کر گیا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد جانتے ہیں آپ سنیں نا، جہاں بھی جاؤ سلام کر لیا کرو، جب گھر میں جاؤ سلام کر لیا کرو، کہیں بھی دروازے پہ جاؤ سلام کر لیا کرو، بچے ملے بوڑھے ملے سلام کر لیا کرو۔ آقا فرماتے جو سب سے پہلے سلام کرے گا سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہو ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، جاننے کے بعد ایک آدمی کا جیسے انتقال ہو گیا قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد لوگ آ گئے ہیں۔ آ جانے کے بعد ایک ہفتے کے بعد ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا ہے۔ راستے میں قبرستان تھا، راستے میں قبرستان تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس قبرستان سے عالم دین کا گزر ہو جائے اس قبرستان والے سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم دین گزر جائے اور یہ مہمان رسول گزر جائے تو گزرنے سے، صرف گزرنے سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ ان کے نام سے قرآن پڑھا جائے تو کتنا ثواب ملے گا، ہے نا؟ 1 سال سے تقسیم کر رہا ہوں ثواب، لیکن کمی نہیں ہو رہی ہے، ختم نہیں ہو رہا۔ دوستو جان کو اللہ کے ولی کا گزر ہوا۔ چائے والے جلدی سے چائے چلا دیجئے، مودی کی سرکار ختم ہونے والی ہے۔ آمین سنیے، انشاءاللہ۔ گئے، جانے کے بعد اسی راستے سے گزرے، قبرستان ملا، دیکھا، کہا کہ سلام کرو۔ حکم بھی ہے کہ قبرستان جاؤ تو سلام کر لیا کرو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ قبرستان جاؤ سلام کر لیا کرو۔ سلام زندہ کو کیا جاتا ہے، نہیں زندہ کو کیا جاتا ہے۔ آپ سنیں نا، قبر میں جب جایا جاتا ہے تو اسے اٹھایا جاتا ہے، جگایا جاتا ہے، مرتا نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے موت آتی ہے، قبر میں جانے کے بعد وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے ولی گزرنے کے بعد سوچا سلام کر لیتے ہیں۔ قبرستان کے قریب گزرے، سلام کیا، دل چاہا چلو قبرستان کے اندر بڑھیں اور فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اسی قریب گیا ہے، قریب جانے کے بعد اسی اندر گیا، اندر داخل ہونے کے بعد دیکھتا کیا ہے، نظر پڑ گئی ہے ایک تازہ ترین قبر ہے، اس قبر کے اوپر گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے۔ دوستو اگر قبرستان بغل میں پڑے، راستے میں پڑے اور چند دنوں کے بعد اب قبرستان سے گزرے یا میں گزروں، حضرت گزرے، تو قبرستان میں ایک قبر تازہ ترین ہے، اس کے اوپر گلاب کا پھول کھل جائے اور خوشبو آنے لگے تو آپ سوچیں گے کتنا اچھا آدمی مرا ہے جس کی قبر کے اوپر گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے۔ جب قبر کے اوپر کا یہ عالم ہے تو قبر کے نیچے کے عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ دوستو اللہ کے ولی کا بیان ہے کہ میں قبرستان میں گیا، قبرستان میں جانے کے بعد فاتحہ پڑھنے لگا۔ فاتحہ پڑھتے پڑھتے اسی سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں کیا محسوس کر رہا ہوں؟ قبر کے اندر سے مشک اندر کی خوشبو آ رہی ہے، مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ سوچا یا اللہ کتنا اچھا آدمی مر گیا ہے، کتنا بہتر آدمی انتقال کیا ہے جس کے قبر کے اوپر بھی گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ دعا ختم کیا، دعا ختم کر لینے کے بعد اسی راستے سے بڑا بھرنے کے بعد سوچا پتہ لگائے کیسا آدمی تھا، سوچا پتہ لگائے کون آدمی تھا انتقال کیا ہے، کتنا اچھا آدمی تھا، کیا عالم دین کا انتقال ہوا، کیا حفیظ قرآن کا انتقال ہوا، کیا قاری قرآن کا انتقال ہوا۔ سوچا، باہر قبرستان سے باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد گاؤں میں پہنچنے کے بعد ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا کہ بھئی یا بول کیا بات ہے، تمہارے بستی سے کوئی آدمی انتقال کیا؟ ہاں بابا ایک آدمی تو انتقال کیا، کیسا آدمی تھا؟ کہا کہ ان کے بارے میں سننا چاہتے ہیں؟ ہاں میں سننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تازہ ترین قبر دیکھا؟ ہاں تازہ ترین قبر دیکھا ہوں۔ کہا کہ کیسا آدمی تھا؟ بتا پوچھنا بعد میں کیسا آدمی تھا؟ کہا کہ وہ آدمی بڑا بیکار آدمی تھا، شرابی آدمی تھا۔ سوچا اللہ کے ولی یا اللہ شرابی آدمی مر جائے، قبر کے اوپر گلاب کا پھول کھل جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ پتہ لگاتے لگاتے آگے بڑھے ہیں، پھر ایک آدمی سے ملاقات ہوئی ہے، اس سے بھی پوچھ رہا ہے بھیا تمہارے گاؤں سے کوئی آدمی انتقال کیا؟ ہاں ایک ہفتہ پہلے ایک آدمی انتقال کیا، کیسا آدمی تھا؟ وہ بھی انسان کہنے لگا ہاں بڑا شرابی آدمی تھا، عالم نہیں تھا، حافظ نہیں تھا، قاری نہیں تھا، بہت بڑا شرابی آدمی تھا۔ اللہ کے لیے سوچ پڑ گیا اللہ شرابی آدمی مر جائے اس کی قبر کے اوپر گلاب کا پھول کھل جائے، ایسا تو نہیں سکتا۔ پھر اس سے پوچھا اے آدمی، اے شخص بتا
اس کے خاندان والے میں سے کوئی زندہ ہے؟ ہاں زندہ تو ہے. کہا کہ کون زندہ ہے؟ کہا کہ اس کی بیوی زندہ ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. جتنی حقیقت شوہر کا بیوی جانے، جتنی حقیقت بیوی کے بارے میں شوہر جانے، نہ آپ جان سکتے ہیں نہ ہم جان سکتے ہیں نہ اس کا بیٹا جان سکتا ہے. جتنی حقیقت بیوی شوہر جانے، شوہر کی بات بیوی جانے، بیوی کی بات شوہر جانے. کہا کہ ہاں ان کے خاندان والوں میں سے ایک زندہ ہے. کہا کہ کون؟ کہا کہ اس کی بیوی ابھی موجود ہے. اس کا گھر کہاں؟ کہا کہ سامنے والے گھر دیکھ رہا. ہاں سامنے والا گھر دیکھ رہا. اسی جگہ چلا جا، ان کی بیوی زندہ، حقیقت پوچھ لینا. اللہ کو لکھا بیان ہے کہ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد جیسی گیا، جانے کے بعد دروازہ بند ہے. دروازہ پہ دستک دیا، اندر سے آواز آئی کون؟ جواب ملا سائل ہوں. دروازہ کھولو نا بہن، دروازہ کھولو نا. دروازہ کھولا گیا. دوستو پردے کے ساتھ وہ خاتون بڑی نیک تھی، بڑی خاتون نیک تھی، شریعت مطہرہ کی پابند تھی، پابند تھی. دوستو جیسی دروازہ کھولا گیا، بہن اسلامی رشتے کی بہن تمہارا شوہر کہاں ہے؟ ایک ہفتہ گزرا تھا. پوچھا تازہ ہو گیا. اے محبوب بندے کہاں سے آئے؟ کہا کہ کہاں سے آئے بعد میں پوچھنا. تمہارا شوہر کہاں ہے؟ رو پڑی. رو پڑنے کے بعد کہا کہ کیا بات ہے بہن بتا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ چند روز پہلے میرا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. کہا کہ اس کا قبر؟ کہا کہ آپ گزرے ہوں گے اسی راستے سے، قبرستان ملا ہوگا، اسی قبرستان میں جو تازہ ترین قبر دیکھے ہوں گے وہی میرا شوہر کا قبر ہے. کہا کہ میری بہن بتا تمہارا شوہر کیا عالم دین تھا، کیا قاری قرآن تھا، کیا حافظ قرآن تھا، کیا نماز پڑھنے والا تھا؟ کہا کہ نہیں، ایک میرا شوہر بڑا شرابی تھا، بڑا کبابی تھا، لیکن ایک بات تو ان میں تھی. کہا کہ نہ کچھ بات ہے ضرور. بتا بہن، تم حقیقت نہ بتائے گی، کون بتائے گی؟ کہا کہ آپ اللہ کے ولی نہ ہوتے، محبوب بندے نہ ہوتے، اس رات کو فاش نہ کرتی. کہا کہ کیا بات ہے، بولو صحیح. بیوی بولنے لگی کہ دیکھو نا میرے شوہر نمازی، میرے شوہر تو نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن عالم دین سے محبت کرتے تھے. ایک عادت اور تھی. کہا کہ کون سی عادت ہے؟ کہا کہ شراب بھٹی سے جب شراب پی کر آتا، شراب پی کے آنے کے بعد جہاں چاہتا وہیں گر جاتا، جہاں پہ چاہتا وہیں پہ سو جاتا. جب اس کا نشہ ٹوٹنے کے بعد رات کے 12-1 بجے اٹھتا، اٹھنے کے بعد کپڑا لیتا، کپڑا لینے کے بعد نل پہ چلا جاتا، غسل کر لیتا، وضو کر لینے کے بعد آتا، جے نماز بچھا لیتا. جے نماز بچھانے کے بعد ایک کتاب رکھی ہوئی ہے جس کتاب کا نام قرآن پاک ہے. جان سے بولو سبحان اللہ. قرآن پاک ہے. تاکہ کیا کرتا؟ تاکہ رات کے سناٹے کے عالم میں اسی قرآن پاک کو کھولتا. کھولنے کے بعد کہتا اے مولا میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں پاپی ہوں، میں مجرم ہوں. اے اللہ میری گناہوں کو تو جانتا، میں شراب پیتا ہوں میری گناہوں کو تو جانتا ہے، میں جوا کھیلتا ہوں میری گناہوں کو تو جانتا. اے مولا میں جانتا ہوں میں پڑھا لکھا نہیں، لیکن عالم دین نے کہا تھا کہ قرآن پاک پڑھو گے پھر بھی ثواب ملے گا، قرآن پاک سنو گے پھر بھی ثواب ملے گا، قرآن پاک کے اوپر انگلی گھماؤ گے پھر بھی ثواب ملے گا. اے مولا میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں پاپی ہوں، میں مجرم ہوں. اے مولا میں جانتا ہوں تیری رحمت بہت بڑی ہے، میرا گناہ چھوٹا ہے. اے مولا تو گناہ نہیں معاف کرے گا، کون معاف کرے گا؟ تو خطا نہیں معاف کرے گا، کون کرے گا؟ اس قرآن پاک کو کھول لیتا. کھولنے کے بعد آنسو گرتا رہتا، آنسو کے موتی، آنسو گر کے یہ موتی کی طرح زمین پہ گرتے رہتے اور اپنی انگلی گھماتا. کہتا اے مولا یہ قرآن جو ہے حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے. انگلی گھماتے جاتا، ہر سطر پہ انگلی گھماتے جاتا، اڑتے جاتا. فوراً غیب سے آواز آئی اے میرے محبوب بندے، اسی قرآن کو حق اور سچ کہنے کے سچ کے طوفان میں ان کی گناہوں کو معاف کر دیا اور قبر میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دیا. اللہ کے ولی سجدہ میں گر گئے. سجدہ میں گرنے کے بعد کہا کہ مولا تیرا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا کرم ہے. اے مولا تو چاہے تو ذرے کو آفتاب بنا دے، ذرے کو یہ قطرے کو سمندر بنا دے، سمندر کو قطرے بنا دے. اے مولا اسی قرآن کو حق اور سچ کہا ہے، اس کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے. مسلمانوں اسے کیا سمجھے؟ شراب تو پی رہا تھا لیکن عالم دین سے محبت تھا. شراب تو پی رہا تھا، قاری قرآن سے محبت تھا. شراب تو پی رہا تھا، قرآن پاک سے کو دل میں لگایا تھا. تو یہ دل سے توبہ کیا تھا، دل سے توبہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کیا تھا. اے مسلمانوں ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، کن کے دروازے پہ جائیں گے؟ عالم دین کے دروازے
दरवाजे पे जाएंगे, हाफिज कुरान के दरवाजे पे जाएंगे, इमाम साहब के दरवाजे पे जाएंगे, कहते मौलाना साहब हमारी गुनाहों को माफ कर दे। उलमा फरमाएंगे नहीं, हम तेरी गुनाहों को माफ नहीं करेंगे। कहेंगे कि आप बता दीजिए, तो हजरत कहेंगे मस्जिद में चला जा, मदरसा में चला जा, वहां पे नमाज पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का सिर्फ सीने में लगेगा तो सीने में कितने पाप है, ये सीने से सारे पाप निकल करके ये सीना जो है इश्क़ रसूल का मदीना बन जाएगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला का नाम लीजिए, अल्लाह की बारगाह में तौबा हुआ, कुछ इबादत करेंगे।